اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیت پاک میں ثابت فرمایا اور یہ بتلایا کہ ہم آپ کو یہ قصے اور یہ واقعات بتا رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ آپ ان واقعات کے رونما ہوتے وقت اور جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے، طالوت کا ہو یا جالوت کا ہو یا اس سے پہلے دیگر واقعات ہو یا اسی طرح دیگر خبریں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں کے پیش آنے کے وقت اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر بھی آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنی وحی جس پر نازل فرمائے اور جس کو اپنا منتخب اور چنیدہ رسول بنائے وہی رسول ہوتا ہے، تو آپ کا یہ باتیں بتانا یہ ثابت کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہو۔ کیا مطلب؟ صرف آپ ہی رسول نہیں بلکہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام بھی اس دھرتی پر دنیا انسانیت کو سمجھانے کے لیے آئے، اسی طرح آپ کو بھی ہم نے اپنا رسول اور اپنا پیغامبر، اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں اس آیت پاک میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسول تو ہم نے بہت سے بھیجے ہیں لیکن ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فضلنا فرما کر یہ بتلا دیا کہ جس طرح مقام رسالت عطا کرنا، مقام نبوت عطا کرنا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو رسول بنانا، ان کو نبی بنانا، یہ صرف اور صرف ہمارا کام ہے۔ کسی کے بنانے سے کوئی نبی نہیں بنا کرتا ہے، کسی کے رسول بنانے سے کوئی رسول نہیں بنا کرتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رسول اور نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح رسولوں کے درمیان میں فضیلت عطا کرنا یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو کس نبی کو کس نبی پر کیا فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ نہیں فرمایا اور تمام کا تذکرہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، صرف اللہ رب العزت نے 3 انبیاء اکرام علیہ السلام کا خصوصاً اور ظاہری طور پر اور صریح طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں فضیلت عطا کی ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ رب العزت نے ان انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے بعض کو شرف کلام بخشا، یعنی وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یوں تو ہر نبی نے اللہ سے باتیں کی ہے، جس پر بھی وحی نازل ہوئی تو اس نے اللہ رب العزت سے باتیں کی ہے، لیکن یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہوں نے براہ راست اللہ رب العزت سے جب چاہی اور جس طرح چاہی باتیں کی ہے اللہ سے، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو مقام شرف یہ بخشا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے ان سے باتیں کی۔ ورفع بعضهم درجات،
اور بعض کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر کسی ایک خصوصیت کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو عطا کی جانے والا ہر معجزہ اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائے بینات، واضح معجزات جو سب کے سمجھنے والے تھے۔ چنانچہ آپ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے، جو اندھا ہوتا اس کو بصارت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، خواہ وہ اپنی قبر میں سویا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو، اس کی ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہو۔ حضرت عیسیٰ کو یہ مقام اللہ نے اور یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندگی بخش دیا کرتے تھے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، نیز اللہ رب العزت نے ان کی تائید فرمائی روح القدس کے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ معجزہ اور ایک یہ تائید عطا کی گئی اللہ کی جانب سے کہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہرا رہا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جس طرح یہودیوں نے اپنے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے وقتوں میں قتل کیا، اسی طرح یہود یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دے، لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور اللہ نے حضرت روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آج بھی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرف کلام بخشا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو واضح اور روشن بینات اور معجزات عطا فرمائے، اور ان کی نصرت اور ان کی تائید حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو، آپ کے درجوں کو بلند فرمایا۔ کتنا درجہ بلند کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا۔ قرآن پاک میں جا بجا آپ کی رفعت شان کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے ناموں سے پکارا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ القاب سے پکارا۔ کہیں اللہ کے نبی کو والضحیٰ سے پکارا، کہیں اللہ کے نبی کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے ناموں سے بھی پکارا ہے۔ آپ کو مقام رفعت کا عطا فرمایا گیا کہ جہاں جہاں قیامت تک کے لیے اللہ کا نام لیا جائے گا، وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ آپ کو مقام رفعت یہ عطا فرمایا گیا کہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ آپ کو یہ مقام رفعت عطا فرمایا گیا کہ نماز اس وقت تک کامل اور مکمل اور علی وجہ الاتم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیج دیا جائے۔ اور آپ کو یہ مقام عطا فرمایا گیا کہ آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، برخلاف دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ بعض کو بعض بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، بعض علاقے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو کسی ایک بستی اور کسی ایک خاندان اور کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔
برخلاف دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے کہ ان کا مقابلہ اپنے اپنے وقت کے فرعونوں سے ہوا۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوا تو حضرت عیسیٰ کا مقابلہ ان کے وقت کے فرعون سے ہوا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کے دور میں جہاں آپ کا مقابلہ کافروں سے ہو رہا ہے وہیں یہودیوں سے ہو رہا ہے، وہیں عیسائیوں سے ہو رہا ہے، وہیں منافقین سے ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ کافر بھی اس وقت سپر پاور طاقت رکھتے تھے، اور یہود بھی اور عیسائی بھی اور منافقین بھی اس وقت نہ جانے کتنی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن صرف اور صرف ایک ہے ٹکرانے والا ان سب سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے ذکر کو اور آپ کے مقام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعتبار اور بہت ساری وجوہات سے بلند فرمایا ہے۔ آپ کی امت کو سب سے افضل بنایا ہے تو امت والا کیوں افضل نہیں ہوگا؟ آپ کو جو کتاب قرآن پاک عطا فرمائی گئی ہے وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، تو کتاب والا افضل کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو جو دین عطا فرمایا گیا ہے دین اسلام، وہ تمام دینوں میں سب سے افضل ہے، تو پھر دین والا محمد الرسول اللہ کیوں افضل نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کے افضل ہونے کی بے شمار وجوہات ہے جن کا احاطہ بالکلیہ اور تمام اعتبار سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، بعض کے درجوں کو بلند فرمایا، اور اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت شکایت اور شکوہ کا اظہار فرما رہے ہیں، ایک شکوے کا اظہار فرمایا ہے، اور شکوہ اور شکایت کس سے ہے؟ انسانیت سے ہے، اور انسانیت سے شکایت یہ ہے کہ یہ رسول جو ہم نے بھیجے، یہ رسول جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجے، اور آپ کو بھی رسول بھیجا، رسول ہونے کے اعتبار سے سب کا مقصد صرف اور صرف ایک، سب کا رستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے دعوت اللہ، سب کو اللہ کی طرف بلانا۔ سب کا مقصد، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقصد یہی رہا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کا تمام کا ایک مقصد ہی رہا ہے اللہ کی طرف بلانا، اور نمبر ایک۔ نمبر دو، تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے سے پہلے نبی اور اپنے سے بعد میں آنے والی نبی کی کبھی اختلاف نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں نے آپ کی تصدیق فرمائی، حتیٰ کہ آپ پر ایمان تک بھی لائے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دی یہ کہہ کر اپنی قوم کو کہ آنے والا جو نبی ہوگا اس کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ قتال نہ کرتے، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی۔ ہر نبی نے یہ بتلا دیا تھا کہ وہ نبی کیسا ہوگا، یہ واضح دلیلیں تھی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن آپس میں اختلاف کیا۔ اختلاف کیسے کیا؟ کہ پہلے نبی پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مان لو، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے، جبکہ پہلے نبی پر ایمان ہے، لیکن
آخری نبی پر ایمان نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، یعنی کسی کو مان لیا اور کسی کو نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم تمام رسولوں پر اس اعتبار سے ایمان لاتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دھرتی پر آئے ہیں، سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے سچے پیغامبر اور رسول تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کر لیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو بعض تو ان میں ایمان لے کر آ گئے، یعنی ان کا ایمان جس طرح اپنے پہلے پیغامبر اور رسولوں پر تھا، اسی طرح وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آگئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی عیسیٰ پر تو ایمان تھا، حضرت موسیٰ پر تو ایمان تھا، لیکن جب باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار بھی کب گیا؟ واضح دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ میرے بعد آنے والا نبی اس کا نام اسمہ احمد ہوگا، لیکن اس کے باوجود انکار کر کے کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے، یعنی آپس میں دین کا اختلاف ہوا اور دین کے اختلاف کے بعد پھر آپس میں قتال ہوا، کافر کا مومن کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، یہود کا عیسائیوں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، یہود اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ساری انسانیت مسلمان ہوتی، ساری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہوتی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمام کے تمام ایک ہی دین یعنی سچے دین اسلام پر قائم رہتے، اس دین پر کہ جن کا باپ اور دادا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام بھی مسلمان تھے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودی نہ رہتے بلکہ مسلمان ہو جاتے، عیسائی نہ رہتے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاتے، جبکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی رسالت کو ثابت نہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی تکذیب فرمائی، کیونکہ ان کے نبی نے تو باقاعدہ بشارت دی تھی محمد الرسول اللہ کی، تو وہ محمد الرسول اللہ کو مانتے تو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو صحیح معنی میں نبی تسلیم کیا ہے۔ جب انہوں نے آپ کو نبی تسلیم ہی نہیں کیا تو انہوں نے اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا، اور جب اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تو وہ دوہرے کافر بن گئے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ کی بات کا انکار کر دیا، حضرت موسیٰ جنہوں نے باقاعدہ آمنا کہہ کر یہ کہا تھا کہ ہم ان پر ایمان لائے، ان کی بات کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہتا مقتتلو تو یہ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے بلکہ ایک ہی دین پر قائم رہتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ نے جواب یہ دیا ہے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کافروں کے ذریعے اپنی صفت جباریت کا اظہار فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمانیت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو ایمان لے کر آگئے اور بعض وہ ہیں جو کافر بن گئے۔ معلوم ہوا ایمان لانا اور کافر بننا یہ انسان کے خود اختیار میں اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے اختیار میں رکھا ہے، نیز اللہ کی ایک منشا ہے، اور وہ منشا ہے کہ کسی کو زبردستی ایماندار نہیں بنایا جاتا۔ چنانچہ آنے والی آیت میں جو آیت الکرسی کے بعد آنے والی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، صاف طور سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ورنہ تو اللہ اگر یہ چاہتا کہ تمام اس کے ماننے والے ہو ایسا ہو سکتا تھا، یقینی طور پر ہوتا،
جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، لیکن اللہ کا منشا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا منشا کیا ہے؟ ہماری دلیلوں کو دیکھو، ہمارے آسمان کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور ہمارے کلام پاک کو دیکھو، اور خود اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں جانو۔ خود ہم نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ کو بھیجا ہے، ان کی باتوں کو جان کر اور سمجھ کر ہم کو پہچانو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ کس بات کی؟ لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری منشا کے خلاف تھا یہ کہ ہم زبردستی کسی پر اپنے دین کو، سچے دین کو تھوپتے۔ ہمارا کام زبردستی تھوپنا نہیں ہے۔ جو چاہے ایمان لائے، فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، اللہ فرما رہے ہیں جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے